ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين أشرف المرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو آنے والوں کو ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا. عندلیب زہرا بنت مرحوم عابد حسین. ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ بیٹی کے غم میں بیٹھے ہیں ہم. 2 سال پہلے اسی طریقے سے باغ کے غم میں بیٹھے تھے. مولانا عابد حسین صاحب ابن واجد حسین صاحب مرحوم کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھنا.
خدا نے سورہ غافر اس کو اپنے مطالب کے اعتبار سے جو اس میں بیان کیے گئے سورہ مومن بھی کہا گیا ہے. اس کی 44ویں آیت میں مومنین کی شان بیان کی گئی ہے. مومن اس شان و منزلت کا حامل ہے اور اس کو اس شان و منزلت کا حامل ہونا چاہیے جو ہم اس کا ذکر کریں گے تم اس کو دہراؤ گے. وہ کہتے ہیں اللہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں. تفویض اپنے امور کو اللہ کی طرف پلٹانے کو کہتے ہیں. جو کام ہم انجام دیتے ہیں وہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کو جو بھی کیے اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ اپنے کام اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں. اپنی پوری تمام معاملات جو بھی ہم نے کیے ہیں اللہ اس کے سلسلے میں مالک و مختار ہے اور ہم نے کیا کیا ہے سب اس کا لطف ہے, اس کا فیضان ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر جو مصیبتیں یا مشکلات پیش آتی ہیں انسان کو اللہ کے طرف پلٹا دینے کے بعد ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا پروردگار ہے, ہم نے اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیا ہے. تو آپ انسان کو یہ تفویض جو ہے غیر علماء اور حکماء نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے. میں ان تمام بحثوں میں نہیں جانا چاہتا, صرف چھوٹے بھائیوں کے سامنے ایک مطلب ہے جو بیان کر دینے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ 3 لفظ ملتے ہیں جو مومنین سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی کفار و مشرکین اور ان لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہم معنی تقریباً ہیں, بہت قریب ہیں معنی کے اعتبار سے, صرف اعتبارات کا فرق ہے. اعتبارات میں فرق ہے. توکل, تفویض اور تسلیم, یہ گویا یہ کہ بندگی کے 3 مراحل ہیں. الہی بندگی کے یہ مراحل ہیں. اس میں وہ لوگ جو اللہ کے بندے نہیں ہیں, جو اپنے آپ کو خدا کی بندگی سے خارج سمجھتے ہیں, ان کا تعلق نہیں ہے اس میں. اس میں بیان جو ہے وہ ان مومنین کا اور ان بندگان خدا کا ہے کہ جو ان مراحل میں, جس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ توکل کا ہے, اس کے بعد تفویض کا ہے, اس کے بعد تسلیم کا ہے. یہ مراحل ہیں جو انسان یہ مومنین کے لیے, یہ مومن ایک مرحلے میں توکل کی مرحلے میں رہتا ہے, خدا پر توکل ہے, یہ اتنا درجہ ہے کہ انسان اپنا وکیل بنا دیتا ہے خدا کو. جیسے آپ اپنے مقدمات میں
ایک وکیل بنا کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں تمام امور. اب وہ جاتا ہے، مقدمہ لوٹتا ہے آپ کی طرف سے، وہ آپ کا وکیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بندہ اپنے امور میں اللہ کو وکیل بنا دیتا ہے. یہ توکل کا ایک مرحلہ ہے. اور اس کے بعد تفویض کا مرحلہ ہے، جس میں کام اپنے انجام دیتا ہے لیکن اپنے کاموں کو اللہ کی طرف پلٹا دیتا ہے. اب یہ کام ہم نے یعنی اپنا گویا یہ کہ اس میں ایک چیز جو قابل توجہ ہے توکل میں بھی، تفویض میں بھی، تسلیم میں بھی، وہ یہ ہے کہ اپنے بندگی کے جو فرائض ہیں، واجبات، مستحبات، مکروہات، محرمات، یہ تمام امور جو اللہ کی جانب سے بندے کے حوالے کیے گئے ہیں، اپنے ان امور کو ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تمام جو احکام واجبہ ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے، محرمات سے پرہیز بھی کرتا ہے، تمام امور کو. لیکن اس کے بعد توکل کے مرحلے میں ہے. یعنی اب توکل جو ہے اپنے امور میں ہم یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا وکیل اللہ ہے. اللہ ہمارا وکیل ہے اور ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں. اب یہ اعتماد کا ایک مرحلہ ہے کہ جس میں انسان اس مرحلے میں ہوتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی سختی کا مرحلہ ہو، اپنے امور کو میں توکل کے مرحلے میں خدا کو وکیل بنا دیتا ہے. اے خدا، تو ہمارا وکیل ہے، تو ہمارا ذمہ دار ہے، ہم تیرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہم تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو صبر ہمارا فریضہ ہے، ہم صبر کر رہے ہیں. مصیبت ہم پر پڑے تو خدا نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا ہم صرف اپنا فریضہ ادا کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. ہمارے امور اللہ کے سپرد، وہ ہمارا کام اللہ انجام دیتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے. سارے کام اللہ کی طرف سے اپنے تمام امور کو اس کو. اور پھر تسلیم کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ بھی ہم پر فرض کیا ہے، ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں، ہم اپنے کام کرتے رہیں گے اور اس کے نتائج اور اس کے تمام مسائل اللہ کے حوالے ہیں. یہ ایک بہت ہی معمولی سا مفاہیم میں فرق ہے، لیکن یہ مراحل ہیں. اس کے اندر آپ کو جو گزشتہ انبیاء ہیں، گزشتہ تمام ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں بھی اس کے مصادیق تلاش آپ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان توکل کے مرحلے میں کیا کرتا ہے اور جب تفویض کی منزل میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور پھر وہ تسلیم کے مرحلے میں اس کی کیا منزل ہوتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان فضل ہیں، آپ جانتے ہیں تمام امور کو. صرف ایک اشارہ کرنا تھا، چونکہ یہ مرحلہ مصیبت کا بڑا سخت ہوتا ہے.
انسان جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر توکل کرے خدا پر، اپنے امور کو اللہ کی طرف پلٹا دے، اور ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے ہم سراپا تسلیم ہیں، خداوند عالم جو چاہتا ہے، جو اس کی رضا و خوشنودی ہے وہی ہماری رضا و خوشنودی ہے، اللہ جس چیز پہ راضی ہے وہی ہماری رضا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے انسان کو اس مرحلے میں نے عرض کیا کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ الجھانا چاہتا ذہنوں کو، لیکن ایک اشارہ بس کر رہا ہوں کہ انسان ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 4 انسان پائے جاتے ہیں، ہر انسان کے اندر 4 انسان موجود ہیں جن کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے کبھی اپنے لیے احسن الخالقین کی لفظ استعمال کی، انہی معنی کو تشریح کرتے کہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی آواز بلند کی ہے۔ یہ انہی بنیادوں کے اوپر انسان ایک تماتی انسان ہے جس کا صرف جسم و جسمانیات پر اعتماد ہے، ہر مرحلے میں ہماری قوت، ہماری طاقت، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چونکہ مادیات میں وہ محدود ہے، اس لیے مفادات بھی اور نقصانات بھی وہ صرف مادی فوائد اور نقصانات تک اپنے ذہن کو محدود رکھتا ہے۔ ایک نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ ایک شخص آیا، اس نے پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا، دولت کمانے کے لیے آیا تھا، بچوں کو پالنے کے لیے آیا تھا، اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، پیدا کیے، مر گئے، ختم ہو گیا۔ مادیات میں ذہن چونکہ محدود ہے، اس کی فکر محدود ہے، اس کا مقصد محدود ہے، لہٰذا وہ مادیات سے آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن اس کے بعد مادی انسان کے اندر وہ جرأت، وہ مادہ اور وہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ ایک انسان جب مادیت سے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، یہیں تک دنیا ختم نہیں ہے، اس کے بعد ایک دنیا ہے، وہ ہماری دنیا ہے، اور اس کو انسان نفسی کہتے ہیں۔ مادی انسان کے بعد نفسی، انسان نفسی کے مرحلہ آتا ہے کہ جس کا دائرہ عالم ملکوت تک پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، یہاں تو ہم جو کچھ بوئیں گے اس کی جزا آخرت میں ملے گی، اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ہے جس میں انسان عقلی قدم رکھتا ہے، اور یہ انبیاء و مرسلین کی منزل ہے کہ جہاں ان کے لیے لفظ پیدا استعمال کیا گیا ہے، انسان عقلی۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا آخری مرحلہ ہے، وہ ہے انسان عملی، جو خاص محمد و آل محمد علیہ السلام خواص کے اعتبار سے، خاصیت کے اعتبار سے انسان کے اندر یہ چاروں انسان پوشیدہ ہیں۔ کبھی انسان ان 3 انسانوں کا قاتل ہوتا ہے، کبھی ایک انسان 2 انسانوں کا قاتل ہوتا ہے، کبھی ایک انسان کا قاتل ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو صرف مادیات میں مبتلا ہے، وہ گویا یہ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے کو فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنا کو، لیکن دراصل اس نے اپنے اندر موجود 3 انسانوں کو قتل کر دیا، اپنے اندر موجود 3 انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ انسان نفسی آگے بڑھا، اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے 3 انسانوں کو نہیں، اس مرحلے میں آ گیا 2 انسانوں کو پھر بھی قتل کر دیتا ہے، 2 انسانوں کو نہیں، 1 انسان کو۔ اور اس کے بعد پھر مرحلہ، یہ تمام تفصیلات کے محتاج ہیں یہ چیزیں بحثیں، لیکن انسان بہرحال ان تمام مراحل سے گزرتا ہے۔ یہی حال آپ کو اس ذیل میں بھی، صبر و استقامت کے مرحلے میں بھی
سب آپ کو جو توکل سے قریب ہے، لیکن صبر کے اندر یہ جوہر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ بھائی صبر کیجئے صبر کیجئے، مصیبت آ گئی ہے کیا کرنا ہے، سلسلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حکایت جو امام محمد باقر علیہ السلام امام نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جب جابر بن عبداللہ انصاری بہت عظیم صحابی ہیں، ان کے ذریعے سے امام نے سلام کہلوایا ہے اور امام کے معتبر تھے، پیغمبر اسلام کے قابل اعتماد صحابی ہیں، اور پیغمبر نے ان پر اعتماد کر کے اب 5ویں نائب کو سلام کہلوایا۔ بڑی فضائل ہیں ان کے، جنگ خندق میں انہی کے ذریعے سے ملتا ہے کہ انہوں نے 3 دن کے فقر و فاقے میں جب پیغمبر کو دیکھا تو اس وقت جناب جابر نے آ کے بیوی سے کہا کہ بھائی میرے پیغمبر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اب تو لگتا ہے کہ اب وہ اتنا پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، کوئی چیز ہو، کوئی صورت ہو تو پھر فراہم کر دو۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک گزغالہ ہے اور تھوڑا سا آٹا بھی ہے، میں پکا دیتی ہوں، آپ پیغمبر کو لے آئیے۔ میں ان کو اس کے پھر آئے پیغمبر، اور آنے کے بعد وہ اپنے ساتھ اکیلے نہیں آئے، وہ تمام خندق کھودنے والوں کو اپنے ساتھ لے آئے، جناب جابر کے گھر میں مہمان ہوئے۔ پیغمبر نے اب جو جابر گھبرا گیا، دیکھیے یہ بہرحال ایک مرحومہ پیش علیہ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا بعض وقت انسان سمجھتا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو رہنے والی بیوی ہے وہ بند ہے، اس کا وہ ہمارے اختیار میں ہے، جو کچھ چاہتا ہے سو کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بیویاں جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو ہم نے پابند بنا دیا ہے، حالات کا پابند بنا دیا ہے، سماج کا پابند بنا دیا ہے، معاشرتی رسم و رواج کا پابند بنا دیا ہے، بہت ساری پابندیاں ہیں تو اس کے سر لگی رہتی ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابی کے لیے ایمان میں افزائش کا سبب بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم قدر نہیں کرتے، پتہ نہیں کس وقت ہم گھر میں آئے الجھن میں، پریشانی میں، نہ جانے ہمارے زبان کے اوپر کون سے الفاظ آ جائیں، لیکن بیوی بڑھ کر کے حوصلہ دیتی ہے اور صبر و توکل اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے، آ کے شوہر کو سہارا دیتی ہے کہ گھبراتے کیوں۔ لہٰذا وہ جناب جابر نے دیکھا کہ سب کو لے کر کے آ رہے ہیں، گھر کے اندر آ کے بیوی سے کہا رہے ہم نے تو پیغمبر سے کہا تھا، پوچھا بھی تھا کیا ہے، ہم نے انہیں بتا بھی دیا تھا کہ ایک بزغالہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے اس کے، لیکن وہ پیغمبر تو تمام خندق کھودنے والے تمام سب کو لے کر کے آ رہے ہیں، اور جو راستے میں مل رہا ہے اس سے کہہ رہا آؤ چلو جابر کیا دعوت ہے، آؤ جابر کیا چلو دعوت۔ اور اس کے بعد پھر لا کر کے اب اس مرحلے میں جب منزل آئی تو نہیں بیگم اب کیا کریں گے، تھوڑا سا کھانا ذلیل ہو جائیں گے۔ نہیں آئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب پیغمبر سے بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا انتظام کیا ہے اور وہ لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ پریشان کیوں؟ بیوی نے کہا، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، 5 6 افراد کو بلاتے رہے، سب کو کھاتے رہے کھلاتے رہے، اور اسی میں سب کو کھلا دیا۔ جو اتنے باعظمت صحابی ہیں جناب جابر، اور ایسی باعظمت شخصیت ہے کہ ان کے گھر کے اندر تمام لوگوں کو تھوڑے سے کھانے کے اندر برکتیں پیدا کر کے پیغمبر اسلام نے سب کو کھلا دیا، اور بعد میں وہ پورا کھانا بچا ہوا اور کھاؤ بیٹھو کھاؤ، ساتھ میں لے کے بیٹھ کے کھایا بھی انہوں نے اپنے ساتھ میں جابر کو بیٹھ کر۔
یہ عظمت و جلالت. لیکن جب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ اس طرح مر کے تھے، آخری حالات تھے، تو اس وقت میں عیادت کے لیے گیا. میں نے کہا جابر کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا کہوں اے فرزند رسول، اب حالت یہ ہے کہ زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے. اس جوانی جو گزر گئی اس سے زیادہ بڑھاپا اس وقت عزیز ہے. یہ حالت عزیز ہے. پیغمبر نے کہا اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ اب جوانی پلٹ کر کے تو آنے والی نہیں ہے. اور اب یہ تم کو جو کیفیت ہے اس کو بھی تمہیں برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے. اب موت عزیز نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب زندگی تمہیں عزیز ہوگی. انہوں نے فوراً سمجھ گئے، جب امام نے یہ کہا تو فوراً سمجھ گئے عزیز ہو. یہی مرحلہ ہے ہم طلبا کے لیے، جو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام. اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ذہن کو انسان سوچنے، ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. فوراً جناب جابر جو ایمان کا جوہر رکھتے تھے فوراً متوجہ ہوئے کہ کہیں سے کوئی بات ضرور ایسی ہوئی ہے کہ جو مجھے نہیں کہنا چاہیے. لہٰذا فرزند رسول کہ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کیا کچھ غلط کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو عام لوگوں کا درجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اب جو آ گئی ہے موت تو اب اس کو سامنا کرنا ہے. صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ صبر نہیں کریں گے کیا کریں گے؟ اب یہ مرحلہ ہے، اب اس مرحلے میں صبر نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ صبر کا مقام جو عام لوگوں کے لیے ہے ان کا پھر، لیکن تمہارے جسموں کے لیے تو یہ منزل شکر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ کہو کہ اگر اللہ کی طرف سے جوان کر دیا جاؤں تو جوانی عزیز ہے، سبحان اللہ. اگر بوڑھا کر دیا جاؤں تو بڑھاپا عزیز ہے. اگر مجھے اللہ زندگی دیتا ہے تو زندگی عزیز ہے، موت دیتا ہے تو موت. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت آتی ہے تو انسان ایمان کے مرحلے میں جب ہوتا ہے اور تمام منزلیں سخت سے سخت منزلیں آتی ہیں، اس میں صبر و تحمل، توکل، تفویض اور تسلیم کے مراحل ہیں. انسان اپنے آپ کو توکل کے مراحل، لہٰذا یہ سب جو آپ طور پر رائج ہے صبر کے معنی میں موت آ رہی صبر کرو نہیں تو اس میں کیا کریں گے؟ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے. روایات ائمہ علیہ السلام میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ صبر، مصیبت پہ صبر بہت ہی ادنا درجہ ہے. مصیبت پر صبر سب سے ادنا درجہ ہے. یہ صبر اس کے بھی مراحل ہیں. کبھی مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، کبھی اطاعت میں صبر ہوتا ہے. ہم سے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس وقت ہم کو بہت بڑا اہم معاملہ کرنا تھا، سینکڑوں روپے کا ہمارا فائدہ ہو رہا تھا اور نماز قضا ہونے کے قریب تھی. واجب ترک نہ ہو جائے اس کو دیکھیں یا دوسری طرف معاملہ جائیں وہ کریں. اب مومن جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں، اللہ کی نماز زیادہ عزیز ہے، واجب ترک نہ ہونے پائے بلو سینکڑوں ہزار کا نقصان ہو جائے. تو اب یہ مرحلہ صبر کا تھا، یہاں منزل صبر ہے، اطاعت میں صبر ہے، اطاعت پروردگار میں یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کے بعد پھر انسان انفاق میں صبر کرتا ہے. بال بچے کھانے والے ہیں، سب چاہتے ہیں، ایک مرحلہ ہے. اور اب ہم کو ایسے موقع پر جب ہم کھانا کھا رہے ہوں، ایک سائل آ کے دروازے پہ سوال کر رہا ہے، اب انسان سوچتا ہے کہ ہم سائل کو دے دیں یا اپنے بچوں کو کھلائیں. اپنے بچوں کے آگے سے اٹھا کر کے سائل کے حوالے کر دینا، یہ صبر در انفاق، یہ انفاق میں صبر ہے. آپ اس مرحلے میں آئیں کہ مومنین کا اس سے آگے بھی مرحلہ ہے اور وہ ہے جہاد میں صبر، اور اس کے بعد پھر راہ خدا میں جان دینے کا معاملہ. یہ تمام صبر کے مراحل ہیں. انسان جب صبر کے ان مراحل سے گزرتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبر استقامت فی الدین کا نام ہے.
یعنی دین میں انسان ثابت قدم رہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سر تسلیم ختم. جہاں اللہ کا حکم دیکھے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ مالی مسئلہ ہو یا جانی مسئلہ ہو، انسان جتنے بڑے مرحلے کو صبر و توکل کے ساتھ طے کرتا ہے اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. توکل سے اور آگے بڑھا، تسبیح کے مرحلے میں آ گیا، اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ اس سے آگے کا مطلب. اب یہ مراحل، یہ تمام مراحل میں نے دیکھا ہے مولانا عابد حسین صاحب قبلہ کی یہاں یہ توکل بھی پایا جاتا تھا، تفویض بھی پائی جاتی تھی، تسلیم بھی پائی جاتی تھی. تمام میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی زندگی کو دیکھا ہے اور الحمدللہ ان کے ہاں بھی یہ پایا جاتا تھا. اور خدا نے خدا کا ہزار شکر ان کے بچوں کے اندر بھی یہ جذبے عطا کیے. ورنہ یقین جانیے اس عالم میں 2 سال کے اندر 3 عظیم حادثے اس طریقے سے ماہ محرم میں پیش آئے اور انہوں نے کیسے صبر و تحمل کا ثبوت کیا، کیسے توکل کیا ہے، کیسے اپنے امر کو، اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو خدا کے حوالے کر دیا ہے. یہ کون سا مرحلہ تھا؟ کتنا سخت مرحلہ ہے کہ ماں، ضعیف ماں، اگرچہ اس کے لیے ضعیف نہیں کہہ سکتے، ابھی اس مرحلے میں نہیں ہے کہ ہم ان کو ضعیف کہیں، اس لیے کہ مولانا عابد حسین صاحب قرار میں 9 سے جہاں تک مجھے معلوم ہے زیادہ سے زیادہ 8 سال پڑے تھے. تب 8 سال کے بعد اب عمر کے اعتبار سے تو وہ چھوٹی ہی ہیں، اب اتنی عمر نہیں ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ وہ ضعیفہ ہو گئی، نہیں. لیکن آدمی کبھی کبھی حالات کے تحت ضعیف ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی عمر کا مسئلہ گھٹ جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے 18 برس کا سن کیا ہوتا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا 18 برس کے سن میں عالم یہ تھا کہ آسا لے کے چلتی تھی، کمر شکستہ، ارے شوہر کا سر سے اٹھ جانا زوجہ کے لیے کمر توڑ دیتا ہے، مرحلہ ہے. لیکن وہ مرحلہ بھی برداشت کرنے والی نے برداشت کیا. اس کے بعد ارے بیٹا تھا، بیٹا ہے، خدا اس کو باقی رکھے. غربی ان کے بیٹے، لیکن غربی کی اولاد، بیٹے کی اولاد وہ دنیا سے چلی جائے، ارے اس کے اوپر دادی صبر کرے، یہ کیا منزل ہے. اور اس کے بعد خود اپنی بیٹی چلی جائے اس عالم میں کہ اب آخری دیدار بھی بیٹی کا نصیب نہ ہو، تو بڑا سخت مرحلہ ہے. لیکن خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدا ان کو صبر جمیل عطا کرے. عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. میں کیا عرض کروں، یہ تو مرحلہ ماں کا ہے اور اسی گھر کے اندر بیٹی بھی موجود ہے جو ماں سے دور ارے آخری دیدار بھی نہ کر سکی. اللہ اکبر. ارے ماں سے محبت کرنے والی بیٹی، ارے اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ جب مجھ کو ماں کی ضرورت پیش آتی ہے تو ماں نہیں ہوتی ہے. میں کیسے صبر کروں. اللہ اکبر. ایسے حوصلہ رکھنے والی بیٹی، اب وہ کیسے ماں کے لیے صبر کرے. لیکن اللہ اکبر سخت منزل ہے. اور ہمارے درمیان ایک بھائی بھی موجود ہے جو اپنی بہن کی، بڑی بہن کے لیے جو ماں کا درجہ رکھتی تھی، اب اس کے غم میں مغموم ہے، مظلوم ہے. اب ایسے عالم میں کیا صبر کرے، کیسے صبر کرے. لیکن وہ پروردگار جس نے وعدہ کیا ہے ہم تم کو جو جس غم میں بھی مبتلا کریں
ہم اس کا مرحب بھی تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اے ہمارے چاہنے والے بندو، ہمارے طرف تم اپنے امور کو پلٹا دو، اپنے امور کو پلٹا دو۔ کیوں پلٹا دو؟ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے امور سے باخبر ہے۔ اللہ تمہاری باتیں سب جانتا ہے، اللہ تمہارے حالات سے باخبر ہے، وہی تمہارے حالات کو بہتر بنانے والا ہے، وہی تمہارے لیے مصائب و مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ بصیر بالعباد، خدا بندہ ان تمام امور کو تو ہی بہتر کرنے والا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو نے ایک بڑا انتظام کربلا کی شکل میں ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ ارے مومنین کی تسکین و تشفی کا تمام سامان ارے کربلا میں موجود ہے۔ ارے مائیں اگر صبر کرنا چاہتی ہیں تو رباب کو پیش نظر رکھے۔ ارے جناب رباب، ارے وارث بھی سر سے چلا گیا، ایک شیخار بچہ اس نے بھی کربلا میں ساتھ چھوڑ دیا۔ اب دل کی ڈھارس صرف ایک بچی بچی تھی، ارے وہ بھی اس منزل میں آ گئی کہ اب اس نے بھی قید خانہ شام میں ارے ماں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو روایات میں ملتا ہے کہ جب قید خانہ شام سے جانے لگی تو اب جناب زینب نے کہا آئیے بھابھی چلیے، ارے اب چلیے، کب تک روئیے گا؟ تو قبر سکینہ پہ بیٹھے ہوئے ماں نے آواز بلند کی، اے بی بی، ارے میں کیا کاہے کے لیے جاؤں؟ اب مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میرا تو سب کچھ لٹ گیا، وارث کربلا میں سو رہا ہے، ارے ایک بچہ بھی کربلا کی خاک میں ہے، اور ایک بچی جو ساتھ تھی وہ بھی یہاں تنہا ہو گئی ہے۔ اے زینب، اے بی بی، ارے میری بچی اکیلی رہ جائے گی، اس زندان میں اسے کیسے چھوڑوں؟ ارے نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہی حال کربلا میں بھی پیش آیا کہ جب کربلا میں سب دفن ہو چکے، ارے میں جب کربلا سے روانگی کا وقت آیا تو اب ادھر ادھر دیکھا تو چاروں طرف زینب نے دیکھا، رباب کو نہ پایا، تو اس وقت آئی، اے بھابھی چلیے، ارے آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہی چھوڑ دیجئے، ارے یہ دھوپ کی تپش آپ کیسے کہیں گی؟ کہنے لگی ارے یہ دھوپ کی تپش ہے، ارے تیروں کی بارش تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ جناب رباب کا غم یاد کر لیجئے، اور جناب سکینہ کا غم باپ کے لیے کیا تھا۔ آخر میں جاتے جاتے وہاں بتا کی آواز بلند کی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اے بھیا زرارہ، غم تمہارا بڑا سخت ہے لیکن صبر کرو، ارے تمہاری ایک بہن کے مرنے کی خبر آئی ہے، لیکن ارے تمہارے سامنے 72 جنازے نہیں ہیں۔ ارے سید سجاد، ارے جس وقت جناب زینب نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، آواز دی بیٹا ارے صبر و تحمل سے کام لو، تو فرمایا ارے انصاف نہ کیا، ارے جس کے سامنے جس کا جوان بیٹا موجود اس کے باپ کا جنازہ، ارے بھائی کا جنازہ،
اور بچوں کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، مظلوم سید سجاد کچھ بھی نہیں کر سکتا، سیعلم الذین ای منقلب۔ خدا اللہ یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بڑے سے برے حالات کیوں نہ ہوں، سخت سے سخت منزلیں کیوں نہ ہوں، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ہمارے اس مظلوم امام کا جو اپنے غموں کے ساتھ، اپنے مصیبتوں کے ساتھ ہم مومنین کے درد و غم میں بھی شریک ہے اور تمام مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو حالات کے تحت مجبور ہیں، لیکن اس کے اختیارات وسیع ہیں، لیکن اپنے تمام اختیارات کے تحت، تمام اختیارات کے ساتھ صرف مشیت پروردگار کا منتظر ہے اور دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ اس امام کا واسطہ دیتے ہیں جو صبر و تحمل کے اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز ہے اور اس وقت بھی ہمارے حالات سے آگاہ ہے اور ہمارے غم میں شریک ہے اور وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہم اسی کا واسطہ دیتے ہیں۔